السلام علیکم، میں ہوں صالح اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں صالح انفو ٹی وی۔ دوستو، بچپن میں اکثر سنا تھا کہ علامہ اقبال نے نظم شکوہ لکھی تو مولویوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بڑے ہو کر جتنی تحقیق کی ہے اس میں اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے برعکس شکوہ کے صرف ایک برس بعد یعنی 1912 میں شمع اور شاعر سنانے سے پہلے علامہ اقبال نے جو تمہیدی کلمات کہے ان سے کسی حد تک اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا اور اس میں خدا سے شکایت تھی، اور بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا، لیکن تو بھی وہ اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کے تعریف کے میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات جو کہ لوگوں کے دلوں میں تھی وہ ظاہر کر دی گئی، لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ میرا شکوہ خدا کو بھی پسند آیا۔ انہی الفاظ سے یہ مشہور بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ نظم جواب شکوہ علامہ اقبال کو صرف اس لیے لکھنی پڑی کہ شکوہ پر بڑے اعتراض ہوئے تھے۔ اول تو شکوہ اتنی پسند کی گئی تھی کہ جواب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکوہ کا جواب علامہ اقبال نے شمع اور شاعر کو قرار دیا تھا، جو شکوہ کے ایک برس بعد پیش کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جواب شکوہ نظم شکوہ کی قریباً 1.25 برس بعد لکھی گئی۔ شان نزول یہ تھی کہ جنگ بلقان کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا، اور شکوہ کی مقبولیت کے پیش نظر توقع تھی کہ اس کے حصہ دوم سے اس نیک کام میں بڑی مدد ملے گی۔ چنانچہ مشہور روایت کے برعکس شکوہ کی مقبولیت جواب شکوہ کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے وہی سب کچھ وہ پچھلے 4-5 برسوں میں نظم و نثر میں کہتے آ رہے تھے۔ ان تمام حالات کی مستند تفصیلات آپ خرم علی شفیق کی ایک کتاب اقبال تشکیلی دور میں ملاحظہ کیجیے، جسے انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی زندگی کی ایک خاص زمانے یعنی 1905 سے لے کر 1913 کی مفصل سوانح ہے، لیکن اپنی جگہ یہ ایک مکمل کتاب بھی ہے۔ اب آئیے کفر کی فتوی کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، علامہ اقبال کے خلاف کفر کا صرف ایک فتویٰ موجود ہے جو روزنامہ زمیندار میں 1925 میں شائع ہوا۔ وہاں سے اسے عبدالمجید سالک نے علامہ کی سوانح ذکر اقبال میں شامل کیا، اور وہاں سے دوسری تصانیف میں منتقل ہوا جن میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی زندہ رود بھی شامل ہے۔ دوستو، خرم علی شفیق جنہوں نے علامہ اقبال پہ بہت کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اقبال دور عروج مکمل کرتے ہوئے مجھے اپنے محترم دوست امجد سلیم علوی کی مہربانی سے زمیندار کے متعلق صفات کا عکس ملا تو کچھ نئی چیزیں سامنے آئی جنہیں ذکر اقبال میں بھی نہیں بتایا گیا اور وہ دوسری کتابوں میں بھی نظر انداز ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ مسجد وزیرہاں کے خطیب مولوی دیدار علی سے لیا گیا، مگر مولوی صاحب نے اسے مشتہر نہیں کیا تھا۔ ایک شخص نے انہیں خط میں لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسے اشعار کہے تو کیا وہ کافر ہے؟ ساتھ ہی علامہ اقبال کے بعض اشعار لکھ دیے۔ ان میں شکوہ کا کوئی شعر شامل نہیں تھا۔ جواب میں مولوی صاحب نے لکھا کہ جی ہاں، ایسے اشعار کہنے والا کافر ہے۔ یہ فتویٰ روزنامہ زمیندار نے ایک تعارفی نوٹ کے ساتھ یہ کہہ کر شائع کیا کہ اس کی اصل اخبار کے دفتر میں محفوظ ہے۔ اب دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ استفتاء یعنی فتویٰ لینے والے کے تفصیلی سوال میں کہیں علامہ اقبال کا نام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے مولوی صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اشعار کس کے ہیں۔ غالباً انجانے میں انہوں نے فتویٰ دیا اور نہیں جانتے تھے کہ کس کے خلاف فتویٰ دے بیٹھے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان دنوں زمیندار کے مالک مولانا ظفر علی خان اپنے نائب غلام رسول مہر کے ساتھ ملک سے باہر تھے۔ ادارات کا تمام کام عبدالمجید سالک نے سنبھال رکھا تھا، جس کی زندہ دلی مشہور تھی۔ وہ اور زمیندار کا ادارہ ان دنوں سلطان ابن سعود کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ مولوی دیدار علی سمیت بریلوی صاحبان اکثر سعودیوں کے مخالف تھے۔ مولوی صاحب ویسے بھی کفر کے فتویٰ دینے میں مشہور تھے۔ یوں لگتا ہے کہ زمیندار کے ادارے نے مولوی صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے اس طرح ان سے فتویٰ لیا کہ ایک فرضی نام سے سوال بھجوایا گیا۔ سوال میں علامہ اقبال کا نام نہیں لیا گیا۔ علامہ کے مشہور ترین اشعار کے بجائے بعض ایسے اشعار لکھے گئے جو صرف کتابوں اور رسالوں میں شائع ہوئے تھے، جلسوں میں نہیں پڑھے گئے تھے۔ فتویٰ حاصل کر کے اس لیے شائع کیا گیا
کہ علامہ اقبال اس وقت ہندوستان کے ان چند مسلمانوں میں سے تھے جن کے خلاف کفر کے فتویٰ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح فتویٰ لے کر دراصل مولوی صاحب کے ساتھ ایک طرح کا مذاق کیا گیا کہ یہ تو علامہ اقبال کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کے باقی فتوے بھی غلط ہوں گے۔ اس کے بعد زمیندار میں ایک طویل مضمون مولوی صاحب کے فتوے کے خلاف شائع ہوا، جس میں علامہ اقبال کی اشعار کی تشریح کر کے ان کا دفاع کیا گیا تھا۔ یہ مضمون اگرچہ مصنف کے نام کے بغیر شائع کیا گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کے بے حد قریبی دوست چودھری محسن حسین سے لکھوایا گیا تھا۔ بظاہر یہ اس فتوے کا اصل پس منظر معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ فتویٰ شائع ہونے کے بعد مولوی دیدار علی صاحب نے بھی کوئی بیان دیا کہ نہیں۔ ویسے یہ معلوم ہے کہ 4 برس بعد غازی علم الدین کے نماز جنازہ کے موقع پر علامہ اقبال نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے انہی کا نام تجویز کیا تھا۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اگر مولوی صاحب کو معلوم ہوتا کہ ان سے جن اشعار پر رائے لی جا رہی ہے وہ علامہ اقبال کے ہیں تو شاید وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے۔ دوستو، یہاں اس بات کا موقع نہیں کہ میں علامہ اقبال کی ان خدمات کا ذکر کروں جو انہوں نے برعظیم پاک و ہند کی مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ آج ہم جس مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جیسی بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ علامہ اقبال اسی مملکت خداداد کے بانیوں میں سرفہرست ہیں۔ علامہ اقبال کی اپنی ذاتی زندگی فسق و فجور سے دور تھی، گو چہرے پر داڑھی نہ تھی، مگر وہ صوم و صلاح کے پابند تھے اور قرآن کا مطالعہ سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر کلام میں قرآنی تعلیمات کی جھلک جا بجا ملتی ہے۔ برصغیر کے بیشتر شعلۂ بیاں خطیب اپنی تقریروں کو علامہ ہی کے اشعار سے سجانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ علامہ اقبال کے 100% شاعری قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، ایسا تو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی 100% تحریر و تقاریر قرآن و سنت پر 100% پوری اترتی ہے۔ پھر ایک شاعر سے ایسی توقع کیوں کی جاتی ہے جو بہرحال اپنی برادری میں دوسروں سے بہتر مسلمان ہے اور جس کی شاعری اکثر و بیشتر اسلام کے اصولوں کی عین مطابق ہے؟ ایک ایسے مومن شاعر کی ذات و شاعری میں کیڑے نکالنے والے ذرا اپنے اپنے گریبانوں تو جھانک کر دیکھے کہ کیا ان کی ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، اور انہوں نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں حصہ لے کر علامہ و قائد اعظم کے حاصل کردہ مملکت کو انہوں نے کس درجہ تک اسلامی بنا لیا ہے۔ اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی بھاری اکثریت مسلم مملکت کو اسلامی ڈھانچے میں تبدیل کرنا تو درکنار، ہم اس مملکت کو 2 لخت ہونے سے بچانے میں بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکے۔ آج بھی اس مملکت کو ایسی ہی خطرات کا سامنا ہے، مگر پاکستان کے ہر محلہ گلی کوچے میں موجود مولوی صاحبان 100% پاکستانیوں کو یہ باور کرانے میں سراسر ناکام ہے کہ ہمارا مفاد پاکستان کو قائم رکھنے میں ہے، اسے توڑنے میں نہیں۔ بنے بنائے مملکت کو ہم مذہب عوام کی مدد سے قائم رکھنا آسان کام ہے، یا ایک ہندو اکثریتی ریاست متحدہ ہندوستان میں حاکم کافر قوم سے مسلمانوں کے لیے ایک مسلم اکثریتی مملکت حاصل کرنا آسان کام ہے؟ علامہ اقبال و قائد اعظم نے جو عظیم کارنامہ کر دکھایا ہے، اس کی اہمیت ان کی ذات کی عیوب کے تشہیر کر کے کم نہیں کی جا سکتی، اور روز حشر اس جواب دہی سے نہیں بچا جا سکتا کہ داڑھی منڈوں نے تو تم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اسلامی مملکت قائم کر کے تمہارے حوالے کر دیا تھا، تم لوگ اسے قائم و دائم رکھنے میں اور اس میں اسلامی نظام کے قائم کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ اللہ ہم سب کو وسعت نظری سے سرفراز کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صالح انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔